آئیے توحید دیکھنا ہو تو میرے بھائیوں لوگوں سے دیکھو، لوگوں سے سیکھو۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کہہ دیتی ہیں اپنے شوہر کے پاس ہیں، میاں بیوی بڑھاپے میں دماغ تھوڑا سا کمزور ہونے لگتا ہے، شوہر نے عوض ابن صامت نے اپنی بیوی کو غصے کے عالم میں کہہ دیا انت علی کظہر امی، آج کے بعد بات مت کرنا، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام۔ یہ عرب کے اندر ایک ایسا جملہ بولا جاتا تھا کہ جس کو زہار کہا جاتا ہے، جب کوئی آدمی یہ کہہ دے اپنی بیوی سے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، تو اب اس کی خدمت ماں کی طرح کرنا پڑتی تھی، پیر دباؤ تو دبانا پڑتے تھے، اب وہ ماں اس سے مل نہیں سکتے ہو، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ اس سے پورے نہیں کر سکتے ہو۔ شوہر کو بعد میں بڑا پچھتاوا ہوا، یا اللہ میں کیا کروں، لیکن نبی کے پاس کوئی صورت نہیں ہے، کیا بتایا جائے کوئی، وہ اب آپ بیوی سے کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، بیوی کہہ رہی ہے بچوں کی پرورش تو ہم نہیں کر پائیں گے، محبت کا جہاں تعلق ہے میں اپنے بچوں کو دے سکتی ہوں، لیکن کھلانا پلانا تو آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ کہتی ہے آپ جاؤ، وہ کہتے ہیں آپ جاؤ، وہ کہتی ہے آپ جاؤ، آخر میں اوس ابن صامت نے حضرت خولہ کو بھیجا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ فریاد لے کے جا رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی ایک فریاد لے کے آئی ہوں، کہا کیا؟ کہا میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، انت علی کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا ہے اے اللہ کے رسول میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا میں تیرے لیے راستہ نکالوں، کیا میں راستہ نکالوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں، جا وہ تیری ماں اب تو ان کی ماں کی طرح ہو چکی ہے۔ وہ ضد کرنے لگی، آپ نے کہا کیوں بحث کر رہی ہو، جاؤ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہ دی، صرف زہار ہی تو کیا ہے، آپ کوئی راستہ نکالیے۔ آپ نے کہا بی بی مجھے تنگ نہ کر، میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ کہنے لگی نہیں آپ اے اللہ کے نبی کوئی راستہ نکالیے۔ آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے اس کو گھر سے باہر کیا، آپ نے فرمایا بی بی میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، جا اب تو اس کی ماں کی طرح ہو چکی ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے دروازے کو بند کر لیتی ہے، محمد رسول اللہ کے دروازے کو چوکھٹ کو بند دیکھتی ہے، لوٹتی ہے، مایوس ہو کر جاتی ہے، مسجد نبوی کی چوکھٹ پہ نظر پڑتی ہے، دیکھ کر کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ سیکھو توحید کس کو کہتے ہیں۔ توحید یہ نہیں ہے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولی بھر کے جاؤں گا، یہ کون توحید ہے؟ یا تم جھولی بھر کے جاؤں گا کم ہوتا ہے، جاؤں گی یہ زیادہ ہوتا ہے، عورتوں سے زیادہ معاملہ بگڑتا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے لگی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے چوکھٹ اگر بند ہو گئی ہے تیری تو کیا ہوا، رب کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ اور مسجدوں میں عورتوں کو نماز پڑھنے سے روکنے والوں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کنویں سے پانی کھینچتی ہیں، اٹھاؤ موطا امام مالک، اٹھاؤ مسند احمد، پانی کھینچتی ہیں، وضو بناتی ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہیں اور اللہ سے دعا کر رہی ہیں اللہ محمد کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا، تیری چوکھٹ تو کھلی ہے، تیری بندی تیرے سامنے سجدے میں گڑگڑا کر دعا کر رہی ہے اللہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال دے، اللہ میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکال دے۔ نبی نے بند کر دیا، میرا شوہر اگر میرا شوہر نہ بنا میں اس کی ماں کی طرح رہی تو اے اللہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے شوہر کے درمیان راستہ نکال دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں عرش والے کی
चौखट अर्श वाले के अर्श से ये दुआ टकराई, अर्श भी हिल गया। ओ फरिश्तों क्या देखते हो, आज मेरी बंदी ने मेरी चौखट पर सवाल किया है, आज मेरी बंदी मेरे सामने दामन को फैलाए हुए है, आज मेरी बंदी मुझसे मांग रही है, सुनेगा मेरी बंदी के काम कौन आएगा। फरिश्तों ने कहा अल्लाह मैं क्या करूं, कहा जाओ मेरे नबी को ये बता दो कि उस औरत को ये समझा दे। हजरत जिब्राइल दरवाजे पर आते हैं, हदीस के अल्फाज हैं, अभी इस औरत के होठ बंद न होने पाए थे, अभी इस औरत के होठ बंद न होने पाए थे, हजरत जिब्राइल पैगाम लेके आते हैं, कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आए नबी, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी अपने शौहर के बारे में, आपसे बहस कर रही थी। तुजादिलु का जादला, युजादिलु मानी झगड़ा करना, मुजादला के माना आपस में झगड़ा करना। जो झगड़ रही थी आपसे, आप कह रहे थे नहीं मेरे पास कोई रास्ता नहीं, वो कह रही थी आप निकालिए, आपसे बहस कर रही थी। अल्लाह ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया, क्योंकि आपके साथ साथ वो तश्तकील अल्लाह, वो अल्लाह से भी दुआ कर रही है, अल्लाह से भी फरियाद कर रही है। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया अल्लाह यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, तुम्हारे और उस औरत के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी उसको सुन रहा था। फिर अल्लाह ताला ने ये रास्ता निकाला, आए नबी इस औरत से कह दो कि तेरी वजह से, तेरी दुआ की बरकत से मैंने दुनिया की तमाम मुसलमान औरतों के लिए मसला बदल दिया, उनके लिए रास्ता पैदा कर दिया। जाओ आज के बाद जो लोग अपनी बीवियों को अपनी माँ बना लें, जिहार कर लें और कह दें तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई है, अल्लाह के नबी उनको ये मसला बता दो कि वो अपनी बीवी को मना सकते हैं, लेकिन ये सजा पूरी करने के बाद, ये सजा पाने के बाद क्या सजा, उनसे कह दो कि वो एक गुलाम आजाद करें। अगर एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे रख के पै दर पै मुसलसल कंटिन्यू लगातार, बीच में एक भी गैब नहीं होना चाहिए। बीमारी से हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बिला उज़्र शरई अगर आपने एक भी छोड़ दिया तो सारे के सारे रोजे फिर बेकार। रखिए 60, और ये भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाएं, यही सजा है। और उसके बाद भी उसको अपनी बीवी बना सकते हैं, लेकिन रास्ता तो बनाया, रास्ता तो पैदा कर दिया। मेरे भाइयों किसकी चौखट पे उसने पुकारा था? हजरत सुमैया के बारे में